میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اس آدمی کو روانہ کیا، وہ بندہ گیا، ایک آدھ روٹی، ایک آدھ کوئی اچار کا کیا کہتے ہیں زیتون کے 2 دانے، 6 کھجور کے دانے وہ اس روٹی پر رکھے، کپڑے میں باندھا، اہلیہ کو کہا وہ کاٹھی لائی، گھوڑے پہ رکھی، اس پر بیٹھے لگام کھینچی، اللہ کا نام لیا، وہ جیسے گئے تھے اتنی جلدی واپس آئے۔ اس دوران میں حضرت سیدنا خالد بن ولید خط کے نام صدیق اکبر خط لکھ چکے تھے، ابھی دستخط نہیں کیے تھے، وہ سامنے آیا، وہ اترنا چاہا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا لا مطالب، اپنی جگہ پہ رہنا، نیچے اترنے کی اجازت نہیں۔ اس نے گھوڑے کی اپنا لگام پکڑی ہوئی، گھوڑے نے چلنا شروع کیا، صدیق سبحان اس کے ساتھ چلتے چلتے اپنے خط کو بھی پڑھتے ہیں، دستخط بھی کرتے ہیں، خط اس پہ سبر کیا، سبر کرتے ہوئے کہا بیٹا اللہ کا نام لو، نہ دن کی پرواہ کرو، نہ رات کی، نہ صبح کی، نہ شام کی، نہ اندھیرے کی، نہ روشنی کی، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، تم چلو، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، ابو بکر کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیوں اس نے اپنے گھوڑے کو جو لگائی نا زکام، یہ جا ہو جا، وہ خود کہتے ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح میرے رب کی رحمت کے فرشتے زمین کی تنابوں کو پکڑ کر میرے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے گزارتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ وہ ہفتوں کا سفر دنوں کا گھنٹوں میں، یہ جا ہو جا، وہ خاتا حضرت خالد کے نام، وہ روم کی جو ہے وہ اپنا کیا سرحد پر لشکر ان کا پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، یہ آدمی صبح کے وقت پہنچا، عین اس وقت کہ پورا لشکر تیار، نماز پڑھ کر فارغ ہوا، گھوڑوں پر سوار ہوئے، انہوں نے اپنی تلواروں کو جو ہے فضا میں ایسا لہرانا شروع کیا کہ پوری فضا میں شاں شاں کی آواز آتی تھی، ماحول بنا ہوا۔ ابھی یہ آدمی کھڑے ہیں کہ اسی اسنا میں حضرت خالد ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ سامنے فلاں ہوگا، دائیں فلاں، بائیں فلاں، میمنہ کے فلاں، میسرہ کے فلاں، تم درمیان میں، یہ ادھر ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ بات کرتے کرتے ادھر کو مدینہ کی طرف کو جو دیکھا تو اس راستے پہ ایک جوان آتا نظر ہوا، اللہ خیر کرے، راستہ بھی مدینے کا، سر پر گھوڑے کو دوڑا، گھوڑے کو کیا دوڑاتا آ رہا ہے کہ گھوڑا اس کا گھوڑا خزاں میں تیرتا نظر آ رہا ہے، آپ کی رحمت بھی اس کے ساتھ، ابو بکر کی دعائیں بھی اس کے ساتھ، وہ آئے نا آپ کے پاس، اب جب قریب آئے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہے جو علی مدینہ طیبہ سیدنا میری طرف دیکھے۔ خالد بن ولید نے اس طرح کیا، ساتھیوں نے راستہ دیا، وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، خط نکالا، حضرت خالد کے سپرد کیا، حضرت خالد اسی طرح گھوڑے سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں، اسی طرح گھوڑے پر کھڑے کھڑے آپ کو خط میں لکھا تھا، خط کو پڑھنا شروع کیا، اس میں حضرت ابو بکر نے لکھا، بھائی خالد میں نے ایک لشکر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت اکرمہ کا بھیجا تھا، میں نے روکا جنگ نہ کرنا، انہوں نے کی شکست ہو گئی، میں نے دوسرا لشکر بھیجا، میں نے ان کو بھی روکا تھا کہ جنگ نہ کرنا، وہ گئے لیکن جنگ ہو گئی، ان دونوں کو شکست ہو گئی، میں نے 4 سو نظر دوڑائی، اب مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، تمہیں اب کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جو ہی میرا خط ملے، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑے، چل رہے ہیں تو دوڑ لگائیں، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، حضور کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ، ابو بکر کی تمنائیں بھی تمہارے ساتھ،
تم سیف من سیوف اللہ ہو، اللہ تمہارے پر فضل کریں گے، اللہ کا نام لو، چلو نا تم۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اس میں خط میں لکھا تھا کہ اپنی فوج کے 2 حصے کرو، ایک حصے کو اسی طرح روکو یہاں پر، دوسرے لشکر کو لے کر جاؤ تم یمامہ کی طرف۔ میرے بھائیوں ذرا جس وقت یہ آیا نا کہ فوج کے 2 حصے کرو، جہاں پر حضرت میرے اللہ جہاں پر حضرت خالد کھڑے تھے، اس طرح کر کے اشارہ کیا، ادھر والوں کو کہا ادھر ہو جاؤ، ادھر والوں کو کہا ادھر ہو جاؤ، سیکرٹریل کریک لگا، خلیفے کے حکم پہ عمل ہو گیا، پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بھائیوں ذرا میرے ساتھ چلو، میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، میں تو بس بیٹھا ہوں۔ میرے بھائیوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت خالد نے کیونکہ اب اس طرف جانا تھا، ان کو کہا میاں تم ٹھہرو، بس 2 دن کی بات ہے، ہم گئے کہ آئے، تم یہاں پر رہو، دشمن کو علاقہ خالی نہ سمجھ میں آئے، رکاوٹ بنے رہو۔ ان کو کہا جدھر میں ادھر تم، گھوڑے کو آگے لگایا، پورا آدھا لشکر ان کے ساتھ چل پڑا، اور اگر ادھر کو آنا ہوتا، آئے میرے اللہ، میں حضور کے جرنیلوں کو دیکھوں، جہاز کی حکومتوں کے جرنیلوں کو دیکھوں، اللہ تمہارے جرنیلوں کا یہ عالم